الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنظرون الا الى فقر منس او غنى مطعن او مرض مفسد او حرم مفند او موت مجهز او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر۔ رواہ الترمذی او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، حدیث مبارکہ میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ حضرت انسان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہے، جو چیزیں نوازی گئی ہیں، ان چیزوں میں 5 چیزیں ایسی ہیں خصوصاً کہ آدمی کو اس کی قدر اس کے زائل ہونے کے بعد، چھن جانے کے بعد ہوتی ہے، اور قدر اس سے پہلے کرنی چاہیے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو، اسے سنبھالو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، تندرستی کو سنبھالو بیماری سے پہلے۔ غنا کا قبل فقرک، تنگ دستی آنے سے پہلے۔ تنگری کے دنوں کو سنبھال کے رکھو، خوشحالی کے دنوں کو سنبھال کر رکھو تنگ دستی کے دن آنے سے پہلے۔ وہ فراغ قبل شغلک، اپنے فرصت کے لمحات کو، فراغت کے لمحات کو مشغولی سے پہلے سنبھالو۔ وہ حیاتی کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے سنبھال کر رکھو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم وعمت فیوزہم فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے وہ نعمتوں کے زائل ہونے کے بعد ان کی قدر کرتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ نعمتوں کی قدر نعمتوں کی موجودگی میں ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی قدر کے لیے نعمتوں کے زائل ہونے کا انتظار مت کرو، نعمتوں کی موجودگی میں اس کی قدر کرو۔ اور حضرت انسان کو ہمہ ہر لمحہ اپنی زندگی اور زندگی سے وابستہ ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے اس کے چھن جانے سے پہلے۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 احوال سے پہلے اعمال آخرت کر لو۔ 7 حالتیں آنے سے پہلے آخرت کے لیے اعمال کر لو۔ تم نہیں انتظار کرتے مگر بھلا دینے والی محتاجی کا، یا سرکش بنانے والی مالداری کا، یا بگاڑنے والی بیماری کا، یا انتہائی بڑھاپے کا، یا فنا کر دینے والی موت کا، یا دجال کا، پس وہ بن دیکھی برائی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، پس قیامت سخت حادثہ اور کڑوا گھونٹ ہے۔ اس حدیث میں بطور مثال آگے پیش آنے والے 7 عوارض کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج اگر آدمی خوشحال ہے تو ضروری نہیں کہ یہ حالت باقی رہے گی، آگے ایسی غریبی پیش آ سکتی ہے جو سب کچھ بھلا دے،
آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے مالدار ہیں جن کی مالداری ٹک نہیں سکی، جو اپنے مالداری کو سنبھال نہیں سکے۔ ہمارے اپنے علاقے میں ایک گرنی کی دکان ہوا کرتی تھی، چکی ہوا کرتی تھی، آٹا پیسنے کی چکی، پورے ہڑپ سر میں ایک ہی چکی تھی۔ لوگ اپنے ڈبوں پر تاریخ لکھ کر جاتے تھے، وہ ڈبوں پر تاریخ لکھ کے دیتا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کا جو گیہوں ہے وہ پیس کر ملے گا، 1 ہفتے کے بعد نمبر لگے گا۔ اتنا بڑے پیمانے پر اس کا وہ کاروبار تھا، لیکن اس نے اپنے اس دکان پر لکھا تھا شیوٹ شنیہ، یعنی میں کتنا بھی کر لوں، کتنا بھی کما لوں، آخر میں زیرو ہی ہوگا۔ آج بھی جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ دور زیادہ چلا نہیں، وہ جو بڑے میاں تھے ان کی زندگی تک یہ چلا، بچوں کے ہاتھ میں جیسے یہ چیز آئی سب تہس نہس ہو گیا۔ ایسی حالت ہوئی کہ سل لگ گئی چکی میں، لائٹ بل نہ بھرنے کی وجہ سے اور کچھ وجوہات کی وجہ سے سل لگ گئی، اور اس کے اپنے بچے دوسروں کے یہاں کام کرنے جانے لگے۔ تو ایسی غریبی آنے سے پہلے کہ جو مالداری چھین لے، آدمی کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جو آخرت میں اسے کام آ سکے۔ پھر عمل کیسے کر سکے گا آدمی اگر ایسی تنگ دستی آ گئی کہ کھانے کے لالے ہیں، اب وہ سارا دن اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایسے مگن ہو رہا ہے، اور ایسے اس کے پاس سورسز ہی نہیں، کوئی ایسی چیزیں ہی نہیں کہ جس کو کے رہتے وہ نیک اعمال کے بارے میں کچھ سوچے۔ تو ایسی تنگ دستی آنے سے پہلے اعمال کرنے چاہیے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آج حالات ٹھیک ہے تو آگے ایسی مالداری پیش آ سکتی ہے جو سرکش بنا دے کہ اس وقت آدمی دین سے دور جا پڑے گا۔ اتنا بزی ہو گیا، اتنا زیادہ کمانے میں مگن ہو گیا، اتنی زیادہ اس نے اپنی تجارت کو، اپنی ملازمت کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی اور اتنا مشغول ہو گیا کہ اب اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، نماز کے لیے آنے کے لیے فرصت نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اسی کو بہادر شاہ ظفر فرمایا کرتے تھے، اپنے شعر میں فرماتے ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا خواہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد الہ نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ مالداری آ گئی، خوب عیش کے دن آ گئے، اب اللہ کو بھول گیا، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کی، تو یہ آدمی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز بتائی کہ آج تندرستی حاصل ہے، کل ایسی بیماری پیش آ سکتی ہے جو جسم کو ناکارہ بنا دے، دل و دماغ کو خراب کر دے، پھر کیسے عمل کرے گا؟ صحت اللہ نے دی ہے، آج صحت ہے، آج اگر اس صحت کی قدر کر کے آخرت کے لیے اعمال جمع کریں گے، اپنی زندگی کو صحیح سمت صحیح رخ پر ڈالیں گے، صحت بری زندگی کی قدر ہوگی اور نیک اعمال میں اسے استعمال کیا جائے گا، تو کل وہ بیماری آنے سے پہلے ان اعمال کو کرنا ہے کہ جو آدمی کو لاغر کر دیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، زندگی کا تجربہ ہے، ہر بندے کی زندگی میں یہ چیزیں آنکھوں دیکھی ہوتی ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد شکایتیں آنی شروع ہوتی ہے کہ پیروں میں درد شروع ہو گیا، اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، ہو گیا محروم، قیام کی لذت سے محروم، رکوع کی نعمت سے محروم، سجدے جیسی عظیم نعمت اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکانے کی نعمت سے محروم ہو گیا، کرسی پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ تو ایسی حالت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو اور صحت کے دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، خصوصاً ہمارے نوجوان، انہیں اپنی جوانی کو غارت کرنے سے اور لایعنی چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر دینداری میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ آگے جو دن آنے والے ہیں یہ نہیں جانتا کہ کیسے دن میری زندگی میں آئیں گے۔ اسی لیے چوتھی چیز فرما رہے کہ اگر جوانی کی نعمت حاصل ہے
تو آگے انتہائی بڑھاپا آ رہا ہے جس میں نہ آنکھ کام کرے گی، نہ ناک، نہ کان، نہ ہاتھ پیر، نہ دماغ کام کریں گے، پھر کیسے عمل کیا جائے گا؟ ہاں، کتنے ایسے عمر کے ایسے مرحلے پر پہنچ چکے لوگ ہیں کہ جو بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، سانسیں چل رہی ہے، زندگی باقی ہے، لیکن اعمال کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، عاجز ہو چکے ہیں، وہ عبادتیں نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ تو ایسے دن آنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو، جوانی کو، وقت کو، فرصت کو غنیمت جانے اور دیندارانہ زندگی، نیکوکاروں کی زندگی گزارنے کی کوشش اور فکر کرے۔ آگے ایک اور چیز فرما رہے کہ اگر کسی کو دجال کا انتظار ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تب عمل کریں گے، یعنی فتنوں کا دور شروع ہوگا تب مضبوطی سے دین پر عمل پیرا ہوں گے، تو جان لینا چاہیے کہ دجال ایک بن دیکھی برائی ہے، اور آدمی فتنوں میں تنکوں کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اس وقت کون نیک عمل کر سکتا ہے؟ فتنے کا جب دور آئے گا تو تنکوں کی طرح بہہ جائے گا آدمی، وہ فتنوں کے دور میں نیک عمل کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ تو انتظار، دجال کا انتظار، یہ تو احمقانہ انتظار ہے، بے وقوفانہ انتظار ہے کہ جیسے ہوتا ہے کر لیں گے، ابھی تو وقت بہت باقی ہے۔ جوانی میں بندہ سوچتا ہے کہ تھوڑے سے وقت اور گزر جائے، چند سال اور بیت جائے تو کر لوں گا، تو یہ جو آگے پر ٹال رہا ہے، یہ ٹالنا اس کا عقل مندانہ نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ آج کو وہ غنیمت جانے اور آج اللہ کی عبادت میں، اللہ کو یاد کرنے میں اپنے آپ کو لگائیں۔ یا انسان کو قیامت کا انتظار ہے، حالانکہ قیامت کے بعد جزا کا زمانہ شروع ہوتا ہے، عمل کا وقت باقی نہیں رہتا، اور قیامت سخت حادثہ اور کڑوا گھونٹ ہے۔ دنیا کی سزا اور قبر کی مجازات تو ہلکی ہے، لیکن قیامت بہت زیادہ ہولناک، اللہ کی پناہ۔ اس لیے غنیمت سمجھنا چاہیے زندگی کی اس بہار کو، زندگی کے ان لمحات کو، زندگی کے ان اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو نیکوکاروں والی زندگی بنانے کی کوشش اور فکریں ہونی چاہیے، اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نعمت چھن جانے کے بعد جو قدر کا ہوتا ہے، کاش پیر ساتھ دیے ہوتے تو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا، کاش، یہ جو کاش والا لفظ ہے یہ آنے سے پہلے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے حادثے ہیں جو روزانہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، جوان عمر بچے بھی اچانک دنیا سے جا رہے ہیں۔ کل پرسوں کا واقعہ، ایک بچے کو دماغ میں بخار چڑھ گیا اور فوت ہو گیا۔ کتنی آرزویں، تمنائیں ماں باپ کی ہوئی ہوگی اس بچے کے ساتھ کہ یہ جوان عمر بچہ ہے، 15-16 سال کا بچہ ہے، اب اور تھوڑا بڑا ہوگا، ہمارے ہاتھوں ہمارا سہارا بنے گا، بازوؤں کا سہارا بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا، ہماری خدمت کرے گا۔ تو یہ حادثے زندگی میں آنے سے پہلے زندگی کی قدر ہو، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے زندہ کرنے میں لگانا چاہیے۔ یہ قدر ہے اصل۔ دنیا میں ایسا ہی مگن ہو جانا، اور ایسے دنیا کو دل دے بیٹھنا، اور ایسے دنیا کے ہو جانا کہ بالکل اللہ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت والی چیزوں پر عمل کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش اور فکریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس چیز کے آنے سے پہلے کہ جو ہم کو معلوم نہیں ہے، سمجھ جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سمجھ جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ بہت ساری چیزیں اچانک آدمی کو آج دبوچتی ہے، پھر قدر ہوتی ہے کہ کل تک تو ٹھیک تھا، اچانک حادثہ ہو گیا، پیر سے وہ معذور ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اچھے خاصے تندرست ہیں، اللہ نے تندرست
تندرستی کی زندگی عطا کی ہے، چل رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، ایک صاحب کے پیر کی ایک ہڈی ہی ٹوٹ گئی، 4-6 مہینے کے لیے آرام۔ تو ایسے حادثے، اچانک کے حادثے آنے سے پہلے، اور ایسی باتیں کہ جو آدمی کو عاجز کر دے، بے بس کر دے، اور وہ چاہ کر بھی اللہ کو یاد نہ کر سکے، اپنی زندگی کو نیکوکاروں والی بنا نہ سکے، چاہ کر بھی نہ بنا سکے، ایسے ایام، ایسے دن آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے، زندگی کے لمحات کی قدر کرنی ہے، صحت کی قدر کرنی ہے، جوانی کی قدر کرنی ہے، فرصت برے لمحات کی قدر کرنی ہے۔ اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔